الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. تمام احباب درود پاک کی تلاوت فرما لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ سالانہ کورس منعقد ہے. الحمدللہ 1100 سے زیادہ طلباء، جو الحمدللہ ہمارے ہاں 11 کروڑ سے زیادہ ہیں، کیونکہ نسبت بڑی اونچی ہے اور مشن بڑا عظیم ہے. اس لیے آپ صرف 1200 نہیں ہیں، 12 کروڑ سے زیادہ ہے انشاءاللہ. اور اللہ آپ سے لاکھوں کروڑوں کے برابر کام بھی لیں گے انشاءاللہ. تو مختلف موضوعات پر حضرات اکابرین بیانات ارشاد فرما رہے ہیں، اسباق پڑھا رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع جو ہوگا یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق، اور نمبر 2 پھر آخر میں مختصر گزارشات عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور حساسیت کے حوالہ سے. نمبر 1 قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق، اور نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور حساسیت. یہ تقریباً قادیانیوں میں اور عام کافروں میں 10 فرق آپ کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ، کہ قادیانیوں میں اور عام کافروں میں 10 فرق. اس سے زیادہ بھی وہ مطالعہ سے اور اس سے بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ کتابوں میں 2 یا 3 فرق جو ہے نا آپ کو ملیں گے. باقی مزید مطالعہ فرمائیں گے یا کورس کے بعد آپ موازنہ کریں گے تو شاید کہ آپ 10 فرق اور اس سے زیادہ بھی پھر جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیں، اور آپ جو ہے نا یہ تحقیق اور یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ واقعی یہ عام کافروں سے بہت زیادہ خطرناک اور شرمناک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیا وجہ ہے، کافر تو بہت سارے ہیں لیکن ان کے خلاف اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اتنے بڑے بڑے پروگرام اور اتنے بڑے بڑے کورس نہیں ہوتے. صرف عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے اور قادیانیوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں، مستقل جماعتیں کام کر رہی ہیں اور کورس ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور کئی مرتبہ ان کے خلاف باقاعدہ زوردار تحریکیں جو ہے نا وہ چل چکی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں جی تسی تے بس ہاتھ دھو کے تے مرزائیاں دے پیچھے پہ گئے ہو. میں ہاتھ دھو کے نہیں ہوں تے نہ دھو کے انشاءاللہ. بھائی تم تو ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، یعنی بالکل مرزائیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو ہاتھ دھو کے.
تو میں نے کہا کہ ہاتھ دھو کے نہیں، اب تو انشاءاللہ نہا دھو کے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنے والا زمانہ گیا، انشاءاللہ نہا دھو کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا عام طور پہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی کافر تو اور بھی بہت سارے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو، سکھ وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی سے بائیکاٹ کی اتنی زوردار تحریک نہیں چلائی جاتی، مطالبہ نہیں کیا جاتا جس طرح سے زوردار طریقے سے مطالبہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کا کیا جاتا ہے۔ یہ دو سوالات آپ نے بھی سنے ہوں گے، نہیں تو اب کورس کر لیا، اب جب ماحول اور معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑے گا، وہ یہ سوال کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے کچھ اور سوالات بھی لوگ کریں۔ تو یہ سوالات اسی وقت ذہن میں آتے ہیں جب قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق معلوم نہ ہو۔ عوام تو عوام رہی، بعض دفعہ علماء بھی غلط فہمی کھا جاتے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی قادیانی چلو کافر ہی صحیح، تو اور بھی تو کافروں کے ساتھ لین دین ہے، کاروبار ہے، حساب کتاب چلتا رہتا ہے، تو قادیانیوں کے ساتھ اگر لین دین ہو جائے، کاروبار معاملات ہو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ساری اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اسی وقت جنم لیتی ہیں۔ ان سب سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق ہے۔ جب تک یہ فرق معلوم نہیں ہوگا تو یہ اور اس طرح کے کئی اور سوالات جو ہے نا وہ جنم لے سکتے ہیں، لیکن جب قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے، ہم لوگوں کو بتا دیں، تو اس طرح کے یہ سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اب قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قادیانی دنیا کے اندر عام جو کافر ہیں، یہودی اور عیسائی دیکھ لیں، کافر ہیں، لیکن وہ خود تو جھوٹے ہیں، لیکن جن ہستیوں کو، جن شخصیات کو انبیاء مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو خود تو اگرچہ جھوٹے ہیں لیکن جن شخصیات کو نبی مانتے ہیں وہ تو سچے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں؟ تو سچے نبیوں کے جھوٹے امتی ان سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، ان سے کاروبار، ان سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن مرزائی، قادیانی خود بھی جھوٹے، اور جس شخص کو نبی مانتے ہیں، یہ مرزا قادیانی گاما کانا، یہ خود بھی یہ بھی جھوٹا، مرزائی بھی جھوٹے اور مرزا قادیانی بھی۔ جس شخص کو نبی مان رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، جبکہ عیسائی اور یہودی جن شخصیات کو نبی مان رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ خود اگرچہ جھوٹے ہیں، عقائد غلط ہیں ان کے، لیکن جن شخصیات کو نبی مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو اللہ کے سچے نبی۔ تو سچے نبی کے جھوٹے امتیوں سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ختم نبوت کے غدار مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، عام کافر دوسرے جو ہیں، دیکھیں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، وہ سارے وہ کہتے ہیں جی تم مسلمان ہو، ہم جو ہے نا عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم بدھ مت ہیں، ہندو سکھ ہیں، پر تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ یہ دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے، اور قادیانی جو ہیں یہ بدبخت کافر ہونے کے باوجود اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، اسلام کا سٹیکر لگاتے ہیں،
تو وہ کافر جو کفر کے رنگ میں، کفر میں واضح طور پر کفر کا اقرار کر کے کفر سپلائی کر رہا ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگا کے، لیبل اسلام کا، سٹیکر اسلام کا، اور اندر سے امت کے اندر کفر سپلائی کر رہا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ قادیانی کافر ہونے کے باوجود اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، اس لیے یہ عام کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ کافروں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان کی عورت اگر ہو، ان کی لڑکی ہو، لڑکی اگر اہل کتاب میں سے ہے، یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے یہودیہ ہے یا عیسائیہ، تو اس سے مسلمان لڑکا نکاح کرنا چاہے مسلمان، تو یہ مسلمان کے لیے ان سے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے، ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے اہل کتاب ہیں، ان کی پاک دامن عورتوں سے بھی ان میں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اگرچہ ان سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے اہل کتاب شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج کل کے یہ اہل کتاب زیادہ تر دہریے بن گئے ہیں، اللہ کے سرے سے منکر ہیں۔ بہتر تو نہیں ہے، لیکن اہل کتاب اگر صحیح معنی میں اہل کتاب ہو، اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہو، تو اگرچہ وہ شرک بھی کر رہا ہے، اگرچہ اور بھی بڑے عیب اور بڑی کمزوریاں اس کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عورت سے نکاح کرنا، مسلمان لڑکی اہل کتاب لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ تو کسی طور جائز نہیں ہے، لیکن عورت ان میں سے ہو اور مرد جو ہے نا مسلمانوں میں سے، تو اگر اہل کتاب صحیح معنی میں اہل کتاب ہو تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ لیکن دنیا کا کوئی مفتی کسی بھی مسلک کا یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لڑکی، عورت اگر مرزائن ہو، قادیانی ہو اور اس سے مسلمان نکاح کر لے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ تو دیکھیں اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ان قادیانیوں سے، قادیانن مرزائن عورت ہو، مرزائیوں کی جو عورت ہے مرزائیوں میں سے، ان سے کیا نکاح کرنا، یہ مسلمان کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، چوتھا فرق یہ ہے کہ ان عام کافروں میں سے جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا جانور، ان کا ذبیحہ، وہ ہم مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اگر وہ حلال جانور جو ہمارے لیے کھانا جائز ہے، اس کو وہ ذبح کر لیں، تو اگرچہ ذبح کرنے والا اور قصائی اور ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن یہودی یا عیسائی ہے، باقی ہندو سکھ نہیں، لیکن عیسائی اور یہودی اگر ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کا ذبیحہ، یہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ مائدہ 6 پارہ ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کا طعام، ان کا کھانا، وہ اگر تمہیں کھانا پیش کریں تو اگر وہ کھانا بظاہر حرام نہ ہو، سور یا ایسی چیز نہ ہو، یہ تو سور بھی کھا جاتے ہیں،
تو اگر ایسا حرام جانور نہیں ہے، حلال جانوروں میں سے، تو اگرچہ ذبح کرنے والا وہ اہل کتاب میں سے ہے، تو طعام میں ضروری تو نہیں ہے کہ دال اور آلو ہی ہوں گے، کبھی گوشت بھی ہو سکتا ہے، کبھی گوشت بھی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ذبح کرنے والا پھر ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، وہ انہی اہل کتاب میں سے، ان کا قصائی ہو، انہی کا علاقہ ہے، ذبح کرنے والے وہ ہوں، پھر بھی ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا، صرف اہل کتاب کا، باقی دوسرے کافر نہیں، ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن کیا دنیا کا کوئی ایک مفتی بھی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہو جائے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ ان اہل کتاب سے غلیظ اور خطرناک قسم کے کافر ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ، قادیانیوں کا ذبیحہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ 4 اور نمبر 5، عام کافروں میں اور قادیانیوں میں 5واں فرق یہ ہے کہ عام کافر جو ہوں گے وہ ناموں سے پہچانے جائیں گے، ان کے نام الگ ہوتے ہیں، وہ ناموں سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہیرے لال، نند لال، یہ کس کے نام ہیں جی؟ ہاں جی، ہندوؤں کے نام ہیں۔ یہ لال لال جو ہوتا ہے نا، ہیرے لال تھے، نند لال تھے، فلاں لال تھے، فلاں لال، یہ لال شال جو ہوتے ہیں یہ سارے کیا ہندوؤں کے نام ہیں۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی ہندو ہے۔ اور بیربل سنگھ، منموہن سنگھ، فلاں سنگھ، فلاں سنگھ، کوئی بھی ہو، کھوتے کا سنگھ، اب یہ کیا ہے؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سکھ ہے، نام ہی الگ ہے۔ جوزف مسیح، فلاں مسیح، فلاں مسیح، یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ عیسائی ہے۔ اس طرح دنیا کے اور کافروں کو لے لیں، ان کے نام مسلمانوں جیسے نہیں ہوں گے، ان کے نام الگ۔ لیکن قادیانی یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ دجالی ٹولہ ہے کہ نام کیا ہے جی تیرا؟ عبد الرحمن، آپ کہیں گے یار بڑا پیارا نام ہے۔ نام کیا ہے جی؟ عبداللہ۔ نام کیا ہے جی؟ عبدالعزیز۔ آپ بڑے خوش ہوں گے کہ یہ تو شکر ہے مسلمان ہے، کافی عرصہ اس کے ساتھ رہن سہن الیک سلیک، بعد میں کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ منحوس تو قادیانی۔ یہ دھوکہ کیوں لگا؟ باقی کافروں کو آپ نے نام سنتے ہی پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں سال ہا سال گزر گئے، کالج میں، یونیورسٹی میں، بازار میں اور آفس اور دفتروں میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ ان بدبختوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلا تعارف تو آدمی، باقی تعارف تو کہیں بعد میں ہوتا ہے، سر دست تو آدمی جب ملاقات کرتا ہے تو نام ہی پوچھتا ہے۔ عام جو کافر ہیں وہ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن قادیانی یہ وہ لانتی ٹولہ ہے، وہ فتنہ ہے کہ ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے، تو آدمی ایک عرصے تک مسلمانوں والے نام ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ قادیانی ہے یا مسلمان۔ تو عام کافروں کے نام الگ ہیں، نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن قادیانی ان بدبختوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 5۔ چھٹا فرق نمبر 6 کہ قادیانی جو ہیں یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر تو اسلام چھوڑ کے مرزائیت کی طرف گئے ہیں تو یہ مرتد ہے، یہ مرتد کہلائیں گے۔ مرتد، ارتد عن الاسلام۔ اور اگر یہ اسلام سے پھر کر قادیانیت کی طرف نہیں گیا، پیدائشی طور پر قادیانی ہے،
تو اسے ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے، اسے ملحد اور زندیق کہا جائے گا۔ جو تو پیدائشی طور پر مسلمان تھا، بعد میں قادیانی ہوا، تو یہ تو مرتد ہے۔ اور پیدائشی طور پر اگر کیا ہے، وہ قادیانی ہے، ماں باپ قادیانی ہے، قادیانیوں کے ہاں اس نے جنم لیا ہے، تو اس صورت میں اس کو ملحد اور زندیق کہا جائے گا۔ اور مرتد ہو یا ملحد اور زندیق ہو، یہ کفر کی انتہائی خطرناک قسم ہے۔ مرتد اور ملحد اور زندیق یہ کفر کی عام قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ خطرناک قسمیں۔ عام کافر کو عام حالات میں نہیں قتل کیا جاتا، لیکن مرتد کو عام حالات میں بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کا غدار ہے، اسلام سے پھر کے یہ قادیانیت کی طرف گیا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر حکمران کوئی جڑا ہوئے، خسرا ہوئے تو پھر نہیں۔ حکمران اگر کیا ہے؟ طیب اردوان جیسا ہو، کوئی نر بندہ ہو، پھر تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ جینے دے، اور اگر ہو خسرا جیسا پھر سب ٹھیک ہے۔ چھٹا فرق کیا ہے؟ چھٹا فرق کیا ہے کہ قادیانی صرف کافر نہیں ہے، بلکہ قادیانی مرتد یا ملحد اور زندیق ہیں۔ ملحد اور زندیق وہ ہیں جو ضروریات دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں، جیسے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، لیکن قادیانی ٹولہ اس کا معنی کرتا ہے کہ نبی ساز، نبیوں کی مہر۔ پہلے اللہ کی مہر سے نبی آتے تھے، اب حضور علیہ السلام کی مہر سے نبی بننے لگ گئے۔ تو مرزا پر بھی ٹھپا لگا لیکن لگا آنکھ تھے، مرزے پر بھی ٹھپا مہر لگی لیکن آنکھ پہ لگی۔ تو یہ جو خاتم النبیین کا 14 صدیوں سے پوری امت، تمام مفسرین محدثین ایک معنی کر رہے ہیں کہ آخری نبی، آخری نبی، اور قادیانی جماعت اس کا معنی کرتی ہے خاتم النبیین، نبی ساز، نبی بنانے والے، نبیوں پر ٹھپا لگانے والے، ٹھپا لگا لگا کے، مہر لگا لگا کے نبی بنانے والے۔ یہ جو معنی ہے اس کو قرآن کی زبان میں الحاد کہا جاتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، الحاد، اور احادیث مبارکہ میں اسے زندقہ کہا جاتا ہے۔ اور الحاد اور زندیقیت یہ کفر کی سب سے خطرناک، مرتد سے بھی خطرناک قسم ہے۔ تو دیکھیے، عام کافر تو صرف کافر ہے، اس کو عام حالات میں نہیں، مرتد ہوگا تو اسے قتل کیا جائے گا، اس کی اولاد کو نہیں۔ ملحد اور زندیق ہوگا تو اس کی 100 نسلیں بھی اگر گزر جائیں گی، جب بھی کوئی اسلامی حکمران آئے گا، نر حکمران آئے گا، مذکر حکمران آئے گا، مؤنث نہیں، مذکر حکمران آئے گا، تو وہ ان پر حد جاری کرے گا، سزا جاری کرے گا، اور تختہ دار پہ لٹکائے گا۔ یہ ملحد اور زندیق، ملحد اور زندیق، تو یہ کفر کی خطرناک ترین قسم ہے۔ الحاد اور زندقہ، ملحد اور زندیق ہونا، یہ کفر کی انتہائی خطرناک۔ ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل گزر گئی، اس سے اگلی 100ویں نسل اگر جا رہی ہے اس ملحد اور زندیق کی، لیکن یہ بھی خاتم النبیین کا الٹا معنی کرتے ہیں۔ یہ بھی نماز کا معنی بس کیا ہے؟ نماز کی توجہ اور دھیان کر لینا، باقی نماز پڑھنا نہیں، صلاۃ کا یہ معنی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی کوئی ایسی تحریف کرتا ہے جس سے کہ فریضہ اسلام اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار، یا اس میں ایسی تعویل ہے کہ وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، تو ایسی تعویل کرنے والے کافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملحد اور ملحد اور تو قادیانی صرف عام کافر نہیں ہے، بلکہ یا تو مرتد ہیں اور یا ملحد اور زندیق۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 6 نمبر تو پورے ہو گئے، ہاں جی۔ نمبر 7واں نمبر بھی ہے نا، ہاں؟ نمبر 7، ہاں جی، چھٹا لکھ لیا نا؟ یہ میں ذرا مختصر بتا رہا ہوں
ورنہ اس میں مزید تفصیلات بھی ہو سکتی ہیں، اس کو مزید پھیلایا بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 7واں فرق یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے سب سے بڑا کافر دنیا کے اندر جو مشہور ہے وہ شیطان ہے، ابلیس، عزازیل، شیطان سب سے بڑا کافر ہے۔ عام خطیب کا جملہ نہیں بتا رہا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ہفتے تقریباً خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جایا کرتا اور یہ ختم نبوت کی برکت تھی۔ اور فرمایا جب دیدار ہوا پوچھا آقا آپ کی شفاعت لینے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انور شاہ میری ختم نبوت کی حفاظت، میری ختم نبوت کی پہرے داری ہے، چوکی داری ہے۔ جو میری ختم نبوت کا پہرا دے گا قیامت کے دن محمد پاک کی شفاعت اس کے لیے پکی ہے۔ تو اس کو مقصد بنانا ہے، مقصد۔ تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان دنیا کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، لیکن مرزا قادیانی کا کفر شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ مرزا قادیانی کا کفر شیطان سے بھی، اور جو اس کو کافر ماننے کے بجائے اس کو مہدی مانے، مسیح مانے، اسے نبی مانے، تو یہ کتنا خطرناک کام ہوگا۔ کیونکہ شیطان نے وجہ یہ کہ شیطان نے ایک نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین کی، اور مرزا غلام قادیانی نے اس بدبخت نے 1.25 لاکھ انبیاء کی توہین کی۔ شیطان نے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ وجہ بھی بتا رہے ہیں، دلیل بھی بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی شیطان سے بھی بڑا کافر ہے۔ وجہ شیطان نے، ابلیس نے ایک نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو آگ سے بنایا ہے۔ ایک نبی کی توہین کی۔ لیکن مرزا غلام قادیانی یہ وہ بدبخت ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کی توہین کی۔ کیسے؟ ہر نبی نے آ کر اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی اپنی امت کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، ختم نبوت کے تاجدار وہ تشریف لانے والے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کا رسول ہوں، لیکن آخری نہیں، آخری وہ تشریف لائیں گے۔ جب ہر نبی نے یہ کہا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، اور مرزا غلام قادیانی اور قادیانی جماعت آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والی جماعت ہے، تو بلا بتائیے یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی توہین ہے کہ نہیں؟ نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے یا نبی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لم یظہر محمد ابن عبد اللہ، اگر محمد ابن عبداللہ تشریف نہ لاتے، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری نہ ہوتی، لبطلت نبوت سائر الانبیاء، تو سارے نبیوں کی نبوت باطل ہو جاتی۔ کیوں؟ ہر نبی نے کہا کہ آخری نبی آئیں گے، ہر نبی نے کہا آخری نبی آئیں گے۔ اگر آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو ان انبیاء کی یہ بات تو جھوٹی ہو جاتی، اور جھوٹا شخص تو اللہ کا نبی۔ اس لیے تمام انبیاء کی صداقت کا تقاضا یہ ہے، اور ہر نبی صداقت کا علم بردار ہوتا ہے، سچائی کا علم بردار ہوتا ہے۔ اس لیے مرزا غلام قادیانی نے، شیطان نے ایک نبی کی توہین کی، اور مرزا قادیانی نے 1.25 لاکھ انبیاء کی توہین کی۔ تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کفر جو ہے یہ شیطان سے بھی، بولیے شیطان سے بھی بڑھ کر، دلیل بھی ساتھ۔ اور نمبر 8واں فرق یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے، اور بڑا کفر ہے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے، اور بہت بڑا کفر ہے کہ ایک آدمی کھانا پینا بھی کرتا ہے، زیادہ کھا پی لیتا ہے تو پھر واش روم بھی بھاگتا ہے، شیزان کی فیکٹری میں جاتا ہے،
زیادہ کھا پی کے پھر کہاں جاتا ہے؟ شیزان کی فیکٹری میں، وہاں سارا کچھ شیزان ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ یہ واش روم کا نیا نام کیا رکھیں گے؟ شیزان کی فیکٹری۔ قادیانی ہاؤس کہتے ہیں۔ تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ نمرود نے یہی دعویٰ کیا تھا، کافر ہے۔ فرعون نے یہی دعویٰ کیا، کافر ہے۔ تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی اکا دکا کافر نے کیا۔ عام طور پہ جو کافر ہیں دنیا کے اندر، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، فلاں عیسائی، یہودی، ان میں سے کوئی بھی کیا خدائی کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم الہ ہیں، ہم خدا ہیں۔ لیکن اتنے بڑے کفر کے باوجود علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ خدائی کے جھوٹا دعویٰ کرنے سے بھی بڑا کفر ہے۔ اور مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں، یا صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ قادیانی تو کہتے ہیں کہ جی اسی مہدی مننے ہاں، اسی فلاں مننے ہاں۔ ایک کہنے لگا جی ہم تو مستقل نبی نہیں مانتے، ہم تو ذلی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم انگریز کی بلی مانتے ہیں، ذلی نہیں، انگریز کی بلی۔ مرزا قادیانی ذلی نہیں، ذل کا معنی ہے سایہ، یعنی مرزا قادیانی حضور کا سایہ، استغفر اللہ۔ کہنے لگا ذلی، میں نے کہا ذلی نہیں، انگریز دی بلی، ذلی نہیں، انگریز کی، انگریز پیشو، ہاں دا انگریز پیشو، پیشو جانتا ہے؟ ہاں دا انگریز پیشو۔ کیونکہ یہ بدبخت خود یہ اقرار کرتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں وہ پودا ہوں کہ مجھے انگریز نے لگایا ہے۔ انگریز سرکار، یہ انگریزی نبی ہے، اللہ کا نبی۔ ایک کہنے لگا جی ہم تو مرزا صاحب کو بروزی نبی مانتے ہیں، بروزی۔ بروز کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے، ہاں جی؟ برزہ کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، ظاہر ہوں گے، کوئی بھی چھپا نہیں رہے گا، سارے ظاہر ہوں گے۔ وَبَرَزُوا، بروزی نبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی روح مبارک ایک مرتبہ تو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں آئی، اور دوبارہ آپ ہی کی روح مرزا قادیانی کے اندر آ گئی، جس کو تناسخ اور اواگون کا عقیدہ کہتے ہیں، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے اس کو ہم جلا دیتے ہیں تو اس کی روح دوسرے انسان میں چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات انسان کی روح کتے میں بھی چلی جاتی ہے۔ اس کو تناسخ کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تو قادیانیوں نے یہ جو بروزی نبی کا عقیدہ ہے یہ ہندوؤں سے لیا ہے۔ یہ کس سے لیا ہے؟ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ امت مسلمہ میں سے کوئی بھی تناسخ کا اور اواگون کا قائل کہ ایک آدمی کی روح دوسرے میں چلی جائے، حتیٰ کہ انسان کی روح کتے میں چلی جائے، تو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی روح دوبارہ جو ہے نا میرے اندر آ گئی، کتے کے اندر آ گئی۔ کتے، یہ کتے سے بھی بدتر۔ تو یہ کہتا ہے کہ حضور کی روح دوبارہ میرے اندر آئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بروزی۔ یہ قادیانیوں کی اپنی من گڑت اصطلاح ہے۔ امت مسلمہ میں سے کوئی بھی نبوت کی یہ قسمیں ماننے کے لیے تیار، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ حدیث شریف پڑھیں اور اس کا معنی کریں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ معنی کرنے کے بجائے یہ کہا کریں لا نفی جنس کا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ جب یہ والا معنی کریں گے تو قادیانی کی ذلی، بروزی اور یہ جو چور دروازے کھول کے مرزا قادیانی کو، اس کی پنچر گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں، اس کی پھر گنجائش نہیں رہے گی۔ لا نبی لا رجل فی الدار، گھر کے اندر رجل کی جنس کا کوئی نہیں ہے، بوڑھا نہیں، جوان نہیں، بچہ نہیں، لا نفی جنس کا ہے۔ لا رجل، مرد کی جنس کا کوئی آدمی گھر میں ہے ہی نہیں ہے، عورتیں ہی عورتیں ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، اور چیزیں ہیں، مرد کوئی نہیں۔ تو لا نبی یا بعدی، یہ لا نفی جنس کا ہے۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ پھر ذلی بروزی کی جڑ کٹ جائے گی۔
ذلی بروزی کی جڑ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لا نبی بعد، یہ تو لا نفی جنس کا ہے. نبوت کی تمام اقسام کی نفی کر دی. صاحب شریعت، غیر صاحب شریعت، مستقل نبی، غیر مستقل نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، کوئی کسی قسم کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تو آپ نے پڑھ لیا، حیات مسیح کے مسئلے میں پڑھ لیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا ہے. بہرحال 8واں فرق کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کاشمیری یہ کسی پرجوش خطیب کی بات نقل نہیں کر رہا، یہ تو محدث زمان، محدث عصر، محدث کبیر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات عیسیٰ، اس کے اندر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں جملے نقل کیے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کفر شیطان سے بھی بڑا ہے، اور یہ بھی نقل کیا کہ خدائی کا، الوہیت کا، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا بہت بڑا کفر ہے، لیکن نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا خدائی کے جھوٹا دعویٰ کرنے سے بھی بڑا کفر ہے. اور وجہ، دلیل یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے خدا میں فرق کرنا آسان ہے. سچے اور جھوٹے خدا میں، کیونکہ سچا خدا جو ہے الہ، وہ کھاتا تو نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، اس کو بشری تقاضے نہیں ہیں، نیند نہیں آتی، ڈرتا نہیں ہے. اور یہاں جو ایک الو وہ آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کو ہم بٹھا کے رکھیں گے، پتر جی اتنے بے نظر خدا صاحب تشریف فرما ہوتے. جب بیٹھے گا اس کے بعد جب اسے بھوک ستائے گی تو کہے گی جی میں ذرا جانا ہے، اور اسے کہنا پتر جی ہون جانا نہیں، ہاں زویا کیا نہ دلتا، ادھر بیٹھو پتر جی ہوں اتنے بیٹھو. ظاہر کھانے کے لیے بھاگے گا، پینے کے لیے بھاگے گا، اور قادیانی ہاؤس بھاگے گا، پول کھل جائے گا. یہ خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتا تو یہ کھانے پینے کا محتاج، اور یہ کھانے پینے کا محتاج. سچا خدا وہ ہے جو کھانے سے پاک، سبحانک اللہم، پاک تو اے اللہ، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار اونچی شان والا، سبحان سبحان سبحان، ہر عیب سے پاک ہے. کھانا پینا، بشری تقاضے یہ اللہ کے لیے عیب ہیں. اللہ ان تمام عیوب سے پاک ذات ہے. یہ ہے الہ. اور جب آدمی خود انسان ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، پھر اپنے جینے میں ایک لقمے کا محتاج ہوگا، پانی کے ایک گھونٹ کا محتاج ہوگا، واش روم بھاگے گا، محتاج ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ یہ شے پنچر ہے، یہ خدا نہیں. سچے اور جھوٹے خدا میں فرق کرنا آسان ہے، لیکن سچے نبی میں، اور جھوٹا نبی تو نہیں ہوتا ہے، نبی تو سچے ہی ہوتے ہیں، نبی میں اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور اس غدار میں فرق کرنا مشکل ہے. نبی ہوگا ظاہر ہے وہ بھی سوتا ہے، انسان ہے، یہ جھوٹا شخص یہ بھی سوتا ہے. نبی ہوگا ظاہر ہے وہ بھی کھانا کھائیں گے اور یہ بھی کھانا کھاتا ہے. نبی ہے، ان کو بھی بشری تقاضے ہیں، اس کو بھی بشری تقاضے ہوں گے. تو بظاہر فرق کرنا مشکل ہوگا کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. خدائی کا فرق تو بڑا آسان ہے. آج کل اسکولوں کالجوں میں یہ دہریت کا بھی بڑا رواج ہے، لوگ دہریے بن رہے ہیں، اللہ نہیں ہے. ویسے ایک جماعت والے وہ گشت کر رہے تھے تو آگے ایک دہریہ نوجوان ٹکر گیا، کہنے لگا جی اے کتنے تبلیغ کر دے پھر دیو، اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہوتا تو نظر آتا. وہ پکڑ کے مولانا جمشید صاحب حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لے گئے تو حضرت نے فرمایا اس کو بٹھا دو. بٹھایا، سبق پڑھایا، بعد میں پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ارے اللہ نہیں، اللہ ہوتا نظر آتا. کیوں؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان بن گیا، اس کو چھوڑیں، زمانے کی گردش کے ساتھ خود بخود بن گئے. کہا اچھا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ تیری قمیض پر جو بٹن لگا ہوا ہے اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. کہنے لگا، زور سے قہقہ لگایا، کہنے لگا آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس بٹن کو کوئی بنانے والا ہے، بغیر بنانے والے کے ہی نہیں بن. کہا تو نے بنانے والے کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کارخانہ دیکھا؟ نہیں. پھر کیسے مان لیا؟ یہ عقل کا فیصلہ ہے. کہا بے وقوف کملے، میں بے وقوف نہیں ہوں، بے وقوف تو ہے، بے وقوف تو ہے. ایک چھوٹا سا بٹن، اس کی گولائی اور یہ خاص بناوٹ اور ساخت
اور اس کے اندر یہ سوراخ اور اس کی خاص گولائی اور خاص انداز، یہ جب عقل کا فیصلہ ہے کہ یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی زمین بغیر بنانے والے کی کیسے بن گئی؟ اتنا بڑا آسمان کیسے بن گیا؟ سورج چاند ستارے اور بڑے بڑے سیارے کیسے بن گئے؟ یہ بغیر بنانے والے کے۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، اللہ والوں کی بات تھی، وہیں کہنے لگا جی میرا عقیدہ غلط ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ واقعی اللہ ہے۔ ویسے ایک اور داہریے سے ٹکر ہو گئی، کہنے لگا اللہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ جی سارا کچھ اپنی قوت کشش کے بڑے قائل ہوتے ہیں، سارا کچھ اپنی قوت کشش سے ہو رہا ہے۔ یہ جی بارشیں قوت فلاں جناب والا کیا ہے، آسمان اپنی جگہ کھڑا ہے، کس نے اس کو تھاما ہوا ہے؟ قوت کشش سے۔ زمین اپنی جگہ، یہ بھی قوت کشش سے، ہر ایک میں قوت کشش۔ تو ایک عالم 4 گھنٹے اس کو دلائل دیتے رہے داہریے کو، وہ نہیں سمجھا۔ تو ایک ان پڑھ آدمی تھا، بعض دفعہ ان پڑھ آدمی بھی، تو بعض لوگ مسئلے سے سمجھتے ہیں، بعض ذرا گھسلے سے سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ مسئلے سے نہیں سمجھتے، وہ پھر گھسلے سے۔ انہوں نے کہا مولانا چھوڑیں، یہ مسئلے سے سمجھنے والا نہیں، یہ گھسلے سے، اجازت ہو تو میں کہا بالکل فرماؤ۔ زور سے ایک بڑا سا ڈنڈا، ڈانگ، ڈنڈے کا پیو، ڈنڈے کا باپ لیا، سر میں مارا۔ اوہ کیا کر دیا؟ میرا سر پاڑ دیا، خون خون۔ کہا جی میں نے تو نہیں مارا، یہ تو قوت کشش سے تیرے سر میں پڑ گیا۔ تو جو کہتا ہے کہ کوئی فاعل مختار نہیں ہے، سب قوت کشش سے ہو رہا ہے، تو پھر میرے اوپر کیوں الزام لا رہا ہے؟ ڈنڈا بھی، ڈانگ بھی تیرے سر میں جو پڑا ہے، یہ بھی قوت کشش سے۔ کہنے لگا بس مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ دہریت کا بڑا آج کل چرچا ہے اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ دہر زمانے کو، سارا کچھ زمانے کشش اور قوت سے اور زمانے کی گردش سے خود بخود ہو رہا ہے۔ اللہ ہے جو ہر چیز کے پیچھے، ہر چیز سے اللہ کی قدرت نمایاں ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت کے شاہکار نظر آ رہے ہیں۔ ایک بٹن اگر کارخانے اور بنانے والے پر دلالت کرتا ہے تو اتنی بڑی کائنات اور جہان اللہ کی ذات پر کیوں دلالت نہیں کرتی؟ بہرحال کتنے فرق ہو گئے جی؟ 8واں فرق کیا ہے؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ کرنا بہت بڑا کفر ہے۔ لیکن علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے سے بھی بڑا کفر ہے۔ کیوں؟ وجہ خدائی کے جھوٹے دعوے دار میں اور سچے خدا میں فرق آسان ہے۔ اللہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، بشری تقاضے نہیں، سوتا نہیں، ڈرتا نہیں کسی سے، گرمی سردی نہیں، مکان نہیں، بیوی بچے اعلی اولاد نہیں، اور جھوٹے نبوت خدائی کے دعوے دار میں فرق آسان ہے۔ لیکن نبوت کا جھوٹا دعوے دار اور سچا نبوت کا علم بردار جو ہوتا ہے، ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جہاں پوشیدگی آ جائے وہاں ظاہر بات ہے پھر معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا خدائی کے جھوٹے دعویٰ کرنے سے بھی بڑا کفر ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ تو دنیا کے دہریوں سے بھی بڑا کافر ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور نواں فرق یہ ہے کہ دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانا ہے، مانا ہے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے ان کے بعض قبیلے ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہونا یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہونا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، بعض بدبختوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب ثابت کیا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سارا کفر ہے، مانتے ہیں۔ لیکن قادیانی بھی مرزا قادیانی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، قادیانی بھی مرزا قادیانی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کیسے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے انما انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزے تو میرے لیے بمنزل اولاد کے ہے، منزل میری اولاد کے، تو بمنزل میری اولاد کے۔ دوسری جگہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا انت ولدی، اے مرزے تو میرا بیٹا ہے۔
تو دیکھیے بظاہر عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، تو مرزائیوں نے مرزا قادیانی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک جیسی، لیکن ایک جیسی نہیں، اس میں فرق ہے، ایک جیسی بات نہیں ہے، ذرا فرق سمجھیے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ فرشتوں نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا کسی جگہ کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، عزیر علیہ السلام نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور مرزا قادیانی بدبخت خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا انت ولدی۔ دیکھو امتی کا یہ بات کرنا اور چیز ہے، لیکن خود جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ بدبخت خود کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، ارے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، لیکن خود عزیر علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ لیکن مرزا قادیانی اور عیسائیوں اور یہودیوں کے کفر کا فرق یہ ہے کہ مرزا قادیانی خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور بدبخت ایک طرف تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف تو اللہ کی توہین اور گستاخی کر کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ انت ولدی، مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا، تو میرا بیٹا ہے، انما انت منی بمنزلۃ ولدی، تو میرے لیے بمنزل اولاد اور میری اولاد کے درجے میں ہے۔ یہ صرف مرزائیوں کا عقیدہ نہیں، خود مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا یا عزیر علیہ السلام کا یہ عقیدہ ابنیت والا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے، نہیں، ان کا اپنا عقیدہ نہیں، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے۔ امت کا یہ عقیدہ بنا لینا اور چیز ہے، اور خود جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ایک بدبخت آدمی، وہ کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، تو یاد رکھیے اس سے کفر کا ٹمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئے گی یہ بات سمجھ آ گئی؟ عیسائیوں کا، وہاں عیسائیوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، یہودیوں نے کہا، عزیر علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہاں خود بدبخت مرزا غلام قادیانی اللہ کا بیٹا اور اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں نبوت کا دعویٰ، اور نبی تو اللہ کی ذات سے اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی تقدیس اور اللہ کی تعظیم بیان کرتا ہے۔ یہ کیسا بدبخت ہے جو خود اللہ پر اولاد کا اور اللہ پر صاحب اولاد ہونے کا الزام لگاتا ہے؟ یہ تو خود مستقل ایک کفر ہے۔ یہ وہ کفر ہے جو عیسائیوں نے، جو کیا ہے، عیسائیوں میں نہیں، یہودیوں میں نہیں، خود مرزا قادیانی اللہ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ بدبخت اگر 11واں فرق بنائے تو پھر یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی نے اللہ کے باپ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ بیٹا کیا تھا، کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ خود آسمان سے اتر آیا ہے۔ تو تیرا بیٹا پیدا ہوا تو گویا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا ہے، تو پھر یہ الو کیا بنا؟ یہ تو اللہ کا باپ بنا۔ اس کا بیٹا جو اللہ ہے، بیٹا پیدا ہوا گویا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا ہے، تو پھر یہ کیا بنا؟ فرعون نے، نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کے لیے باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو گویا کہ کیا ہوا؟ کأن اللہ نزل من السماء، گویا اللہ خود آسمان سے اتر آیا۔ کتنا بڑا کفر ہے، اللہ کے لیے باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اولاد کا عقیدہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا یا مشرکین مکہ کا ہے، ان میں سے کسی کا اللہ کے لیے باپ ہونے کا عقیدہ نہیں کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا باپ ہوں۔ مرزا قادیانی نے اللہ کی وہ توہین کی ہے کہ اللہ کے لیے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور ایک فرق جو ہے، ویسے اس کو الگ شمار کر لیں تو پھر 11 بن جائیں گے، اور اگر ان دونوں کو ایک ہی اس میں لے آئیں تو یہ 9واں فرق ہو گیا، اور 10واں فرق جو ہے نا، 10واں فرق یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اللہ رب ذوالجلال کی وہ توہین کی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے کافروں نے نہیں کی، فرعون نے نہیں کی، نمرود نے نہیں کی۔ وہ کیا؟ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اللہ پر نفسانی خواہشات کا الزام نہیں لگایا،
اور اللہ کے لیے بیوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مرزا قادیانی اس کا ایک مرید ہے قاضی محمد یار، اس کی کتاب ہے اسلامی قربانی، چنگی اسلامی قربانی، کتاب کا نام کیا ہے؟ اسلامی۔ قاضی محمد یار مرزا قادیانی کا مرید ہے، قادیانی ہے، اور کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 12۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 12۔ اسلامی قربانی، مصنف کا نام ہے قاضی محمد یار قادیانی مرزائی۔ اس کے صفحہ پیج نمبر 12 پہ مرزا قادیانی اللہ کی ایسی توہین کرتا ہے جو فرعون نے بھی نہیں کی، نمرود نے نہیں کی، کسی کافر نے دنیا کائنات میں وہ توہین نہیں کی جو مرزا قادیانی نے کی۔ کیا ہے اس کا وہ مرید قاضی محمد یار، اسلامی قربانی، صفحہ نمبر 12 پہ، یہ بڑا ایٹمی حوالہ ہے، اگر آپ یاد رکھیں گے نا آپ گویا کہ ایٹمی طاقت ہے، انشاءاللہ مرزائی بول نہیں سکے گا۔ اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12، یہ مرزا قادیانی کا مرید یہاں صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مرزا صاحب نے اپنی کشفی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ گویا کہ آپ عورت ہیں، مرزا جو ہے نا وہ عورت ہے، اور اللہ نے مجھ سے قوت رجولیت کا اظہار کیا، اللہ نے مجھ سے اپنی خواہش پوری کی، قوت رجولیت کا اظہار کیا۔ یہ اللہ پر نفسانی خواہشات کا الزام لگانا اور اللہ کے لیے بیوی ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ دنیا کائنات میں ایسا سنگین اور شرمناک الزام کسی نے نہیں لگایا، فرعون نے نہیں، نمرود نے نہیں، جو مرزا قادیانی اللہ کے ذمے یہ الزام لگا رہا۔ شارٹ لفظوں میں کیا ہے کہ اللہ کے لیے بیوی ہونے کا دعویٰ کیا اس بدبخت۔ کیا ہے؟ مرزا نے اپنی کشفی حالت یہ ظاہر کی کہ گویا کہ یہ عورت ہے، اور اللہ نے قوت رجولیت کا اظہار کیا، قوت مردانگی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے اندر مسیح، اور یہ خود ہی مریم بھی بن گیا، مسیح بھی بن گیا، اور پھر کیا ہے 50-55 سال کی عمر میں خود اپنے آپ سے پیدا ہو گئے، اور جب پیدا ہوا تو چھوٹا سا کاکا نہیں تھا، 55 سال کا بڈھا ہے نا، اس کا یہ روحانی خزائن، خود اپنے آپ سے پیدا ہوا۔ یہ واحد شے دنیا میں حیولہ جو خود اپنے آپ سے پیدا ہوا۔ تو اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12 پہ یہ بدبخت اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ وہ کفر ہے، یہ وہ شیطنت ہے جو دنیا کائنات میں فرعون نے بھی نہیں کی، اور نمرود نے، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے کافر نے اللہ کی ذات پر یہ الزام نہیں لگایا، اللہ کی ذات پر یہ الزام۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا کفر فرعون سے بھی، نمرود سے بھی زیادہ گستاخانہ اور خطرناک اور شرمناک ہے۔ جب یہ حوالہ جات اس نے اللہ کے لیے باپ ہونے کا، بیٹا ہونے کا اور خود اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، رأیتنی فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اللہ، میں اللہ ہوں، تیقنت انی ہوا تذکرہ، کہتا میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہوں۔ ایک طرف قرآن کریم کی آیات ہیں، اس کو نہیں مانتا، اپنے خواب کو، خواب میں نظر آیا کہ میں اللہ ہوں تو کہتا میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ، بیٹا ہونے کا دعویٰ، خود اللہ ہونے کا دعویٰ اور اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ، یہ وہ گستاخانہ دعوے اس کے کہ جب قادیانیوں کے سامنے رکھے تو اللہ کی قسم کئی قادیانی لعنت بھیج کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب بڑی کوئی عجیب مقدس ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ مرزا صاحب ایسے نہیں ہو سکتے۔ جب ان سے حوالہ جات سامنے آئیں تو پھر توبہ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی گندی ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں مولوی ویسے ہی برا بلا کہتے ہیں، یہ تو ہے ہی گندی اور بڑی گستاخ ہے، گندی پلیت ہے، واقعی پلیت ہے، جتنا کہو اس سے زیادہ پلیت ہے۔ یہیں احمد نگر میں ہمارے وہاں سرگودا سے ایک محلے میں ایک نوجوان ہے، داڑھی شاڑھی کوئی نہیں، نہ داڑھی تھے نہ شاڑھی، ہاں، عباس اس کا نام ہے، نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھتا ہے۔ تو ہم نے ایک کورس جب وہاں کرایا تو اس میں یہ حوالہ دیا، تو اس نے یہ حوالہ اپنے پلے باندھ لیا۔ دیکھو نا، باطل کے سامنے تو پھر حوالہ چلتا ہے، ہوائی فائرنگ تو نہیں چلتی، وہاں تو حوالہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں کوئی اس کی کزن رہتی تھی،
اس کو پتہ چلا کہ وہ مرزائنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کالج جاتی ہے اور مرزے کو مہدی ماننے تک وہ بھی آ گئی ہے، مہدی ماننے لگ گئی۔ چلو جی نبی نہیں مانتے، مہدی مان لینے میں کیا حرج ہے، مہدی مان لیں۔ عام طور پہ لوگ یہی دھوکہ کھا جاتے، حالانکہ اس بدبخت کا تو اپنا دعویٰ نبی ہونے کا ہے۔ تو وہ جب آیا ملاقات کے لیے تو اس نے اس سے بات کی کہ مرزا قادیانی تو اللہ کی بہت بڑی توہین کرتا ہے، گستاخ ہے۔ اس نے کہا تجھے کیا پتہ، نہ تو مولوی، نہ تیری داڑھی، نہ کوئی حساب کتاب، تجھے کیا پتہ کہ مرزا صاحب نے ایسے کہا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو مولوی بھی نہیں ہے، تجھے کیا پتہ، مرزا صاحب ایسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں حوالہ بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں۔ ہاں اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12 کہنے لگا مرزا صاحب ایسے نہیں ہو سکتے۔ کہا میرے ذمہ حوالہ رہا، میں کل حوالہ لے کر آؤں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی یہاں پتہ ہے کہ اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، ہم اپنے مربی کو، اس نے کہا مربی نہیں پاؤں، بڑا سارا مربع بھی بلا لے، ہوں دال کو نہیں گلنی انشاءاللہ، مربی نہیں پاؤں مربع بھی آ جا۔ اگلے دن میرے پاس آیا، ان پڑھ، چٹا ان پڑھ۔ میں نے کہا یار یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ کہتا جی مجھے نہیں پتا صفحہ نمبر 12۔ میں نے کہا یہ سامنے صفحے پہ اوپر لکھا ہوا ہے، اردو میں، اردو گنتی لکھی ہے، صفحہ نمبر 12۔ کہتے ہیں میں نے نہیں پتا 12 اشارہ، اس طرح کرو کہ میں نے یہ ورقہ موڑ دو کتاب کے اندر۔ اتنا ان پڑھ، چٹا ان پڑھ کے کہنے لگا مجھے یہ ورقہ موڑ دیں تاکہ میں وہاں دکھا سکوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ چٹا ان پڑھ، وہ ورقہ میں نے موڑ دیا۔ اگلے دن لے آیا اور انہیں اپنا مربی لے آیا، وہ جناب کیپ سی چھوٹی سی رکھی ہوئی اور چوہے کی طرح منہ نکالا ہوا اور آ گیا۔ ہاں جی کی مسئلہ ہے جی، مرزا قادیانی اللہ کی توہین کرتا ہے، مرزا قادیانی اللہ کی توہین کرتا ہے، بدبخت ہے۔ کیسے توہین کی، کہاں توہین کی؟ اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12 کیا کہا؟ مرزا قادیانی نے اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تجھے کیا پتا، نہ تو مولوی، نہ تیری داڑھی، نہ کوئی پگڑی ٹوپی حساب کتاب، تجھے کیا پتا ہے؟ اس نے فٹ کتاب نکالی، کہا یہ جب حوالہ سامنے رکھا، وہ مڑا ہوا ورقہ کھولا، اس نے جب دیکھا تو وہیں سے مربی تو ہو گیا، فر یا فر فرار، مربی تو بھاگ گیا۔ جب مربی بھاگ گیا تو اوپر لکھی لڑکیاں تھیں، ایک لڑکی اس کی کزن اور 12 لڑکیاں 7 مرزائیں۔ اس نے وہ کتاب کھول کے ان کو دکھائی، وہ ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں، جب سارا اطمینان کر لیا کہ واقعی کتاب تو ہماری ہے، یہ تو ہماری کالک ہے، تو الحمدللہ وہ 12 وہ اور ایک یہ اس کی کزن 13 لڑکیاں مرزیت مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے مسلمان۔ یار ایک عام سا آدمی بیچارہ نہ داڑھی نہ ساڑی، وہ اگر کیا 12-13 قادیانی جہنم سے بچا سکتا ہے تو آپ بھی ہمت فرمائیں گے نا؟ جو بڑا شاندار حوالہ ہے، اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تو جنسی خواہشات سے پاک ہے، لیکن لگتا ہے مرزے کے ساتھ کوئی کارروائی تو ہوئی ہے۔ کس نے کی؟ بس شیطان نے کی، جس نے کی، لیکن کوئی کارروائی ہوئی ہے صحیح اس کے ساتھ، کیونکہ مرزائیوں کو ماننا چاہیے، نبی ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ اب ظاہر بات ہے ایسا ہو، اب یہ طوفانی صاحب ہوتے تو طوفانی صاحب پھر اپنے انداز میں بتاتے تسی اس نبی منتے ہو جڑا گاف نال ہے، اس نبی منتے ہو جڑا کہندا میرے نال انج ہو جائے، وہ گاف نال ہے، وہ تو گاف نال ہے، اس نبی منتے ہو، کہتا میرے ساتھ ایسے ہو گیا۔ اب اللہ تو نفسانی خواہشات سے پاک ہے سبحان، لیکن لگتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ساتھ کوئی ایسی واردات ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر نبی صاحب جھٹلایا تو نہیں جا سکتے۔ تو یہ کتنے فرق ہو گئے جی؟ 10، بس یہ 10 فرق ہیں، اور اگر وہ اللہ کا باپ ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کا وہ الگ سے شمار کر لیں تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 11 ہو جائے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 فرق آپ کو اکٹھے شاید کہیں نہیں ملیں گے، لہٰذا آپ جو ہے نا یہ یاد رکھیں، پلے باندھیں۔ اور جو لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں قادیانی کے خلاف اتنی زوردار تحریک کیوں اور فلاں کیوں اور فلاں کیوں، تو آپ جو ہے نا اس حوالہ سے یہ یاد رکھیں اور پھر لوگوں کو سمجھائیں، ان کی غلط فہمی دور کریں تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ ہوں، ان کو مسئلہ جو ہے نا وہ سمجھ آئے۔ ہاں جی، وہ پھر وقت میرا حال ہے۔ یا انت ولدی والا حوالہ فرما رہے ہیں کہ یہ غالباً روحانی خزائن یا تذکرہ میں ہے، ابھی میرے ذہن میں اس کا حوالہ نہیں ہے، بہرحال بات پکی ہے کہ ہے ایسا۔ مزید اگر یہاں حضرات سے فرما دیں گے تو آپ کو حوالہ بھی دکھا دیں گے، مشہور ہے اس کا، نہیں تو
ہاں جی یہ الصارم المسلول، غالباً الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو یہ گویا کہ سب نبیوں کی توہین اور جھٹلانا ہے۔ ذاکر نائک، ہاں جی ذاکر نائک بس ایسے ہی ہے، شہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو اس میں یہ گمراہی پھیلاتا ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ قادیانی نماز روزہ وغیرہ رکھتے ہیں، اور یہ کون سے اعمال اسلام والے کرتے ہیں؟ سارے اعمال اسلام والے کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو ختم نبوت عقیدہ پہلے ہے، اعمال بعد میں۔ عقیدہ ہی جب ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، تو ان کی نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی کسی چیز کی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہے، سب مردود ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے اختلاف اعمال میں نہیں ہے، ہمارا ان سے اختلاف بنیادی طور پہ عقیدے میں۔ ہم کہتے ہیں آقا علیہ السلام آخری نبی، یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی آخری نبی۔ عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے، تو جب عقیدہ ہی ان کا درست نہیں تو ان کے کسی عمل کا اعتبار نہیں۔ عیسائیت سے زیادہ بائیکاٹ قادیانیوں سے، بلکہ قادیانیوں کو پیدا کرنے والے عیسائی ہیں۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ انگریز ہی نے ان کو جنم دیا ہے اور انگریز کی کھوک سے پیدا ہونے والے ہیں، لیکن وہ تو چند سازشی جو عیسائی تھے وہ تو تھے۔ عام عیسائیوں کا عقیدہ ظاہر بات ہے وہ قادیانیوں جیسا نہیں ہے، قادیانیوں کے عقائد عام عیسائیوں سے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ محمدی بیگم اس کا واقعہ پھر مستقل بتائیں گے جب مرزا قادیانی کا آپریشن ہوگا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر مرزا قادیانی کو 10 ماہ کا جو حمل ہوا تھا، یہ انشاءاللہ آپ کو روحانی خزائن میں پھر دکھایا جائے گا۔ رافضیوں کو قادیانیوں سے زیادہ خطرناک، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہاں کچھ عقائد تو ان کے بھی ایسے ہی ہیں، تو جو باتیں ان پر فٹ آ سکیں تو پھر وہ فٹ کرتے جاؤ۔ قادیانی مسلمان ہو جائے تو جو مال انہوں نے قادیانی ہونے کی بدولت انہوں نے دیا تھا، تو اس مال کے ابھی کیا حکم ہے؟ ہاں قادیانی مسلمان ہو جائے پھر تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے قادیانیوں سے مال کھانا یہ تو جائز نہیں ہے۔